دنیا کا سب سے بڑا سیریل کلر شاید کبھی پکڑا نہیں جاتا اگر اس کو کمپیوٹر چلانا آتا۔ سوچیں کہ ایک ایسا شخص سیریل کلنگ کر رہا ہو جو اپنے ہی شکار کا دوست بھی ہو، شہر کا جانا مانا نام بھی ہو اور اوپر سے ایک ڈاکٹر بھی۔ یہ حیرت انگیز کہانی ہے ڈاکٹر ہیرولڈ شپمین کی، جس نے اپنے کلینک کو جان بچانے کے لیے نہیں بلکہ جان لینے کے لیے استعمال کیا۔ انگلینڈ کے ہائیڈ نامی ایک چھوٹے ٹاؤن میں جہاں صرف 30,000 لوگ بستے ہیں، 23 سالوں سے وہ سب کی ناک کے نیچے سیریل کلنگ کرتا رہا۔ 250 سے بھی زیادہ لوگوں کو موت کی نیند سلانے کے بعد بھی کسی کو بھی ڈاکٹر ہیرولڈ شپمین پر شک نہ ہوا، اور شاید کبھی ہوتا بھی نہیں اگر وہ ایک چھوٹی سی غلطی نہ کرتا۔ لوگوں کو مارنے کی کیا وجہ تھی؟ کیوں وہ اتنے عرصے سے پکڑا نہیں گیا؟ اور پولیس کو کون سا سراغ ملا جس نے برسوں سے ہونے والی قتل و غارت کو ایک ہی پل میں بے نقاب کر دیا؟ میرے یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین۔ ڈاکٹر ہیرولڈ شپمین انگلینڈ میں مانچسٹر کے قریب ہائیڈ نامی ایک چھوٹے ٹاؤن میں اپنا کلینک چلایا کرتے تھے۔ یہاں کی ٹوٹل آبادی 30,000 کے قریب تھی اور اس سے 3,000 لوگ ڈاکٹر شپمین کے پیشنٹ تھے۔ ڈاکٹر زیادہ تر ایسے پیشنٹس کو ٹارگٹ کرتا جو اکیلے رہتے تھے اور کافی بوڑھے ہوتے تھے، جن کی موت پر کسی کو شک بھی نہ ہو سکے۔ ڈاکٹر شپمین ان پیشنٹس کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیتا، وہ بھی ان کے گھر جا کر وہ ان کا دل بہلاتا، ان کا بوجھ ہلکا کرتا، ان کی باتیں سنتا، ان کو یہ احساس دلاتا کہ بے شک وہ اکیلے ہیں لیکن ڈاکٹر شپمین ان کی ہر بات سننے کو بیٹھا ہے۔ یہاں تک کہ کچھ پیشنٹس ڈاکٹر شپمین پر اتنا بھروسہ کرتے کہ انہوں نے اپنے گھر کی چابیاں بھی اس کو دے رکھی تھیں۔ اپنے اسی رویے کی وجہ سے وہ ہائیڈ میں کافی مشہور ہو چکا تھا، کیونکہ لوگوں کو لگتا تھا کہ ڈاکٹر شپمین صرف باتوں کے ذریعے بوڑھوں کا علاج کر دیتا ہے، پر اس سب کی آڑ میں ڈاکٹر شپمین باتوں باتوں میں ان کی ساری ڈیٹیلز نکلواتا تھا کہ کون کس وقت اکیلا ہوتا ہے، کس کے پاس کتنی دولت اور کتنی جائیداد ہے، گھر میں کون کون آتا ہے اور رشتہ دار کہاں رہتے ہیں۔ جب ڈاکٹر شپمین کو تسلی ہو جاتی تو وہ اپنے پیشنٹ کو میڈیسن کے اوور ڈوز دے کر مار دیتا تھا۔ اب کیونکہ وہ پیشنٹس پہلے ہی 80 سال سے زیادہ کے ہوتے تھے تو ان کی موت پر کسی کو شک بھی نہیں ہوتا۔ کئی سالوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا، پکڑا جانا تو دور کی بات، ان پر کسی کو شک بھی نہیں ہوا، صرف تب تک جب تک وہ خود غلطی نہیں کر بیٹھا۔ ڈاکٹر شپمین نے اپنے کیریئر کی شروعات ہائیڈ سے 70 کلومیٹر دور پانٹیفریکٹ نامی ٹاؤن سے کی تھی، جہاں وہ ایک ہاسپٹل میں جاب کرتے تھے۔ پھر 1974 میں وہ پانٹیفریکٹ چھوڑ کر ٹروڈ مارٹن چلے گئے، جہاں وہ ابراہم اوور میرالڈ میڈیکل سینٹر میں جنرل پریکٹیشنر کی پوزیشن پر لگ گئے۔ اپنی جاب کے دوران وہ بہت زیادہ پیشنٹس کو پیتھاڈین نام کی ایک ڈرگ پرسکرائب کرنے لگ گئے۔ پیتھاڈین ہے تو اصل میں ایک پین کلر، لیکن یہ کافی نشہ آور میڈیسن ہے۔ ڈاکٹر شپمین کو پیتھاڈین کے نشے کی عادت تھی، وہ جان بوجھ کر اپنے پیشنٹس کو یہ میڈیسن پرسکرائب کرتے تھے، تھوڑی ان کو دیتے جبکہ زیادہ مقدار خود استعمال کرتا تھا، جبکہ پیشنٹس کو یہ تھوڑی میڈیسن کی ضرورت بھی نہیں ہوتی تھی۔ اس سے ہوتا یہ تھا کہ پیشنٹس میڈیسن لینے کے بعد بہت اچھا محسوس کرتے، جبکہ اصل میں ان کو معلوم نہیں تھا کہ وہ نشہ کر رہے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ شپمین کی پیشنٹس نے چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے تھے۔ پکڑے جانے کے بعد ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن نے ڈاکٹر شپمین کو نکال دیا اور بات اس کے لائسنس کینسل ہونے تک پہنچ گئی، لیکن شپمین نے 600 پاؤنڈز کا فائن دے کر خود کو ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر میں داخل کروا دیا، جس سے اس کا لائسنس کینسل ہونے سے بچ گیا۔ ریہیب سینٹر میں تھوڑا وقت ہی گزارنے کے بعد جب سارے اس کو بھول گئے تو وہ 1977 میں ہائیڈ آ گیا، جہاں وہ ٹونی بروک میڈیکل سینٹر میں جنرل پریکٹیشن لگ گیا۔ 1980 میں وہ جی پی کی پوزیشن پر پریکٹیشن کرتا رہا، اور اس بیچ نہ اس نے نشہ چھوڑا اور نہ موقع ڈھونڈ کر بوڑھے پیشنٹس کا قتل۔ لیکن ان مرڈرز کی فریکوینسی 1993 سے کافی بڑھ گئی، جب اس نے ہائیڈ میں ہی اپنا خود کا ایک کلینک کھولا اور شہر میں ایک اچھا نام بنا لیا۔ اگلے کئی سالوں تک معاملہ ایسے ہی چلتا رہا اور کسی کو بھی ڈاکٹر کی حرکتوں پر شک نہیں ہوا۔ پہلی بار 1998 میں ڈاکٹر لنڈا، جو کہ شپمین کے کلینک کے اپوزٹ میں ہی دوسرے ہاسپٹل بروک سرجری میں جاب کرتی تھی، انہوں نے شپمین کے پیشنٹس کے بیچ زیادہ مرنے کی ریشو پر تشویش کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ شپمین جو صرف ایک چھوٹی سی کلینک چلاتا ہے،
پچھلے 3 مہینوں میں اس کے 16 پیشنٹس مر چکے ہیں، جبکہ اسی پیریڈ کے دوران بروک سرجری جن کے پاس شپ مین کے کلینک سے 3 گنا زیادہ پیشنٹس ہیں، ان کے پاس صرف 14 پیشنٹس کی موت ہوئی۔ یہ شک تب مزید بڑھ گیا جب یہ معلوم پڑا کہ ڈاکٹر شپ مین کے 16 پیشنٹس کی موت کے بعد ان کو دفنایا نہیں بلکہ جلا دیا گیا تھا۔ آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ زیادہ تر کرسچن لوگ مرنے کے بعد اپنے پیاروں کو دفناتے ہیں، صرف کچھ لوگ جلانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر لنڈا نے اپنے شک کا اظہار ایک رپورٹ کی صورت میں مانچسٹر کے کورونر سے کیا، جس میں ان تمام ڈیٹیل کے ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ ڈاکٹر شپ مین کے ان 16 پیشنٹس میں زیادہ تر بڑی خواتین تھیں جو اپنے گھر میں ہی مری ہوئی پائی گئیں، اور ہر بار یہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ ان میں سے زیادہ تر پیشنٹس کی موت کے وقت ڈاکٹر شپ مین وہیں اکیلے ان کے گھر میں موجود تھے۔ ڈاکٹر لنڈا کا کہنا تھا کہ گھر میں بیماری کی وجہ سے ہونے والی موت زیادہ تر بیڈ پر ہوتی ہے، لیکن ڈاکٹر شپ مین کے پیشنٹس کی موت عجیب طریقے سے کرسی پر بیٹھے بیٹھے اچھے پہنے ہوئے کپڑوں میں ہوئی، اور دوسرا اس وقت یا تو ڈاکٹر شپ مین ان کے گھر پہ ہی تھا یا پھر پہلی بار وہی گھر میں گیا اور پیشنٹ کو مردہ حالت میں پایا، جو کہ کسی بھی صورت نارمل نہیں ہو سکتا۔ اس رپورٹ کی بیسس پر ایک انویسٹیگیشن بھی ہوئی، لیکن پولیس کو ڈاکٹر شپ مین کے خلاف کوئی ٹھوس ایویڈنس نہیں ملا، اور 1 مہینے کے بعد یہ انویسٹیگیشن بند کر دی گئی۔ جب ڈاکٹر ہیلارڈ شپ مین کے پیشنٹس مر جایا کرتے تھے تو وہ خود ہی فارم بھی سائن کرتا تھا، فارم بھی وہ فارم جو مریض کا علاج کرنے والے ڈاکٹر کو سائن کرنا ہوتا ہے، جس میں وہ مریض کی ڈیتھ کا کاز لکھتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ فارمز جو دوسرے ڈاکٹر کو سائن کرنا ہوتا ہے وہ بھی زیادہ تر کیسز میں شپ مین کے دوست ڈاکٹرز یا ان لوگوں سے سائن کروایا جاتا تھا جو اس پر شک نہیں کرتے تھے۔ اس طرح شپ مین اپنے پیشنٹ کے ڈیتھ سرٹیفکیٹس میں مرضی کی انفارمیشن لکھ کر انہیں آرام سے کریمیشن کے لیے بھیج دیتا تھا، اور کسی کو شک نہیں ہوتا تھا۔ اس پروسیس کی وجہ سے کئی ڈیتھس انویسٹیگیشن سے رہ گئیں، اور یہی وجہ تھی کہ شپ مین اپنی قتل و غارت کو آسانی سے چھپا پایا۔ انویسٹیگیشن بند ہونے کے بعد شپ مین نے 3 اور لوگوں کو بھی موت کی نیند سلا دیا، لیکن پکڑے جانے کے وقت دور نہیں تھا۔ شپ مین کا آخری شکار ہائٹ کی فارمر میئر جو 81 سال کی کیتھلین گرینڈی تھی، جو 24 جون 1998 کو اپنے گھر میں ہی مر گئیں، اور یہاں پر بھی ڈاکٹر شپ مین ہی وہ آخری شخص تھا جس نے کیتھلین کو آخری بار زندہ دیکھا تھا۔ اس نے بعد میں ڈیتھ سرٹیفکیٹ پر سائن کیا اور اس میں موت کی وجہ اولڈ ایج لکھی۔ کیتھلین کی بیٹی انجلینا وڈروف خود ایک وکیل تھی، جن کو اپنی ماں کی پرسرار موت پر تب شک ہوا جب ان کو اپنی ماں کی ایک وصیت ملی جس میں انہوں نے اپنے گھر ڈاکٹر شپ مین کے نام لکھا تھا۔ ڈاکٹر شپ مین اس فیملی کے کافی کلوز تھے، اور وصیت میں ان کو گھر مل جانا شک کی بنیاد نہیں بنا، بلکہ انجلینا کو شک تو اس بات پر تھا کہ ان کی ماں کے 2 گھر تھے جبکہ وصیت میں صرف ایک گھر کا ذکر تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ وصیت کسی ایسے شخص نے لکھی ہے جس کو دوسرے گھر کے بارے میں علم نہیں تھا، اور وہ ڈاکٹر شپ مین ہی تھا۔ انجلینا وڈروف پولیس کے پاس گئیں، جنہوں نے دوبارہ سے انویسٹیگیشن شروع کر دی۔ کیتھلین گرینڈی کی باڈی کو قبر سے کھود کر نکالا گیا اور اٹاپسی کے لیے بھیجا گیا۔ معلوم پڑا کہ ان کی باڈی میں ڈایا مورفین یعنی ہیروئن کے کافی زیادہ ٹریسز پائے گئے ہیں۔ پولیس نے جب ڈاکٹر شپ مین سے پوچھا تو اس کا کہنا تھا کہ گرینڈی ہیروئن کا نشہ کرتی تھی، اور یہ بات اس نے ان کے علاج کرنے سے پہلے اپنے کمپیوٹر میں لکھی تھی۔ ڈاکٹر شپ مین نے حال ہی میں کمپیوٹر میڈیکل جرنل میں انٹریز کرنا شروع کی تھی، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس انٹری میں انہوں نے موت سے پہلے کی ڈیٹ تو ڈال دی، لیکن کمپیوٹر میں اس فائل کی لاسٹ ایڈٹ ڈیٹ آٹومیٹکلی سیو ہو جاتی ہے۔ پولیس نے جب اس کمپیوٹر میں انٹریز کی جانچ کی تو معلوم پڑا کہ شپ مین نے یہ انٹری کیتھلین کی موت کے بعد کی تھی۔ صرف یہی ایک ثبوت شپ مین کو اریسٹ کرنے کے لیے کافی نہیں تھا، بلکہ پولیس کو وہ ٹائپ رائٹر بھی ملا جس کو استعمال کر کے جھوٹی وصیت لکھی گئی تھی۔ اس کا معلوم ایسے پڑا کہ شپ مین کے ٹائپ رائٹر میں کچھ کریکٹرز خراب تھے، اور ٹھیک وہی کریکٹرز گرینڈی کی وصیت میں بھی مسنگ تھے۔ 7 ستمبر 1998 کو پولیس نے ہائٹ کے جانے مانے ڈاکٹر ہیلارڈ شپ مین کو اریسٹ کر لیا۔ جب یہ بات کھلی تو وہ لوگ بھی سامنے آ گئے جن کے پیاروں کو شپ مین نے پہلے مارا تھا۔ ان کو شک تو تھا، لیکن وہ شہر کے جانے مانے ڈاکٹر کے سامنے آواز نہیں اٹھا سکے۔ پولیس نے 15 دوسرے پیشنٹس کو بھی انویسٹیگیٹ کیا جو کچھ عرصے پہلے ہی شپ مین کے ہاتھوں مرے تھے۔ ان سارے کیسز میں ایک خاص پیٹرن دیکھا گیا کہ جس میں پیشنٹس کو ڈایا مورفین کا جان لیوا ڈوز دیا جاتا۔ ان کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ میں وہ خود سائن کرتا اور موت کی وجہ میں اولڈ ایج لکھتا تھا۔ کریمیشن کی صلاح بھی شپ مین خود ہی دیتا تھا تاکہ جلنے کے بعد سارے ثبوت مٹ جائے۔ شپ مین انکوائری کے دوران ان سب پیشنٹس کے کیسز کو دوبارہ دیکھا گیا جو شپ مین کے کیریئر میں مر گئے تھے۔
इंक्वायरी टीम ने सब डॉक्यूमेंट्स, डेथ सर्टिफिकेट और मेडिकल रिकॉर्ड को इन्वेस्टिगेट किया जो शिपमैन ने हैंडल किए थे। इसके अलावा उन लोगों की फैमिली से भी इंटरव्यू किया गया जिनके रिलेटिव शिपमैन के पेशेंट्स थे। कुछ बॉडीज को वापस निकालकर इनका फोरेंसिक पोस्टमार्टम भी किया गया। ये प्रोसेस बहुत डिटेल था। इस दौरान ये मालूम हुआ कि शिपमैन ने 1975 से लेकर पकड़े जाने तक टोटल 218 पेशेंट्स को कत्ल किया। ये तो कंफर्म नंबर है, लेकिन कई केसेस में सबूत की कमी की वजह से उनको कंफर्म नहीं किया गया। एक अंदाजा है कि ये नंबर 260 तक भी हो सकता है। कोर्ट ने 15 मौतों के जुर्म में शिपमैन को 15 बार सजाए मौत सुनाई, यानी जब तक वो जिंदा है जेल से बाहर नहीं आएगा। फिर 2004 में उसने अपने सेल की सलाखों से बेडशीट बांधकर खुद को फांसी दे दी थी। इसकी मौत के बाद इसके जेल के एक साथी ने हैरत अंगेज इंकशाफ किया। शिपमैन ने असल में 218 या 260 नहीं बल्कि 508 लोगों का कत्ल किया था और ये बात शिपमैन ने खुद उसको बताई थी। पर शिपमैन के इतने ज़्यादा कत्ल करने की असल वजह आज तक सामने नहीं आ सकी। कुछ लोग इसको साइको कहते हैं, कुछ पैसे कमाने का तरीका, कुछ लोग शिपमैन की मां की मौत का असर भी समझ रहे हैं, क्योंकि उसकी मां जो कि कैंसर पेशेंट थी उनको पेन किलर के तौर पे मॉर्फिन दिया जाता था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद शिपमैन पेशेंट्स को भी ऐसे ही मॉर्फिन देकर मरता हुआ देखना चाहता था। उम्मीद है ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।